میں نے آیت کریمہ پڑھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو کوئی اس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اب یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ شان کیسے بیان ہو رہی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یطیع سے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اطاع ماضی کا صیغہ ہے اور فقد آ گیا تو اس کے ساتھ تاکید آ گئی. تو یطع الرسول اس کا معنی ہے جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا. جو حضور کی اطاعت آج کرتا ہے ابو بکر عمر عثمان و علی کے زمانے میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا قیامت تک کسی بھی زمانے میں اس رسول کی جو اطاعت کرے گا. مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل دونوں پہ دلالت کرتا ہے. جو شخص بھی حضور کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا تو پھر کیا ہوگا. فقد اطاع اللہ. وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. وہ اللہ کی اطاعت کر لی. اسے انتظار کی ضرورت نہیں, کوئی ڈگری کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں کہ اب میں کہاں کھڑا ہوں. نہیں, جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ سمجھ لے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اگر آپ اس دقیق نقطے کی معرفت کی طرف جائیں تو ایمان سے کہیے اس سے بڑی بھی شان کسی ہستی کی ہوگی جس کو اللہ رب العزت یہ کہے جو میرے محبوب کی اطاعت کرے وہ جان لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی, یعنی شک بھی نہ رکھے. یہ اطاعت رسول کا حکم ہے. اب یہاں ایک خاص بات جو میں نے اپنی بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی حالیہ کتاب عربی میں 5 جلدوں کی ہے جو لکھ رہا ہوں آج کل, وہ شفا شریف کی طرح ایک جلد ہے, اس کی 5 جلدوں پر مشتمل ہے, عربی میں ہے. اس میں نے مفصل بیان کیا ہے یہ جو نقطہ آج بتا رہا ہوں آپ کو. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو آیتیں ہیں ایسی جن میں اطاعت کرنے کا حکم ہے. اطاعت کا حکم ہے. کس کی اطاعت؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. کل 40 آیتیں ہیں قرآن مجید میں. کتنی؟ جن میں اطاعت کا لفظ آیا ہے اطاعت کے حکم کے باب میں. ورنہ 150 آیات ہیں جن میں اگر لفظ اطاعت نہیں بھی آیا دوسرے الفاظ اور صیغے آئے ہیں مگر ان میں اطاعت کا حکم ہے, دوسرے الفاظ اور دوسرے صیغوں کے ساتھ. مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ آیتیں جن میں اطاعت کا لفظ آیا, اوبیڈینس, ایگزیکٹلی اطاعت. تو اطاعت کے لفظ کے ساتھ جہاں حکم ہے اطاعت کرنے کا وہ 40 آیتیں. یہاں تک سمجھ گیا نا بات؟ اب آگے چلیے. ان 40 آیتوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ان میں سے 22 آیتیں ایسی ہیں, 22 آؤٹ آف 40 ایسی ہیں 22 آیتیں جن میں حکم یوں ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی دونوں اطاعتوں کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یقل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جوائنٹ حکم آیا, اکٹھا, دونوں اطاعتوں کا حکم اکٹھا ہے. ایسی آیتیں کتنی ہیں؟ 22 جن میں اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے حبیب کی دونوں اطاعتوں کا ذکر اکٹھا کیا. باقی کتنی بچی 40 میں سے؟ 18 آیتیں باقی بچی, 18. اب باقی 18 آیتیں وہ ہیں ان میں صرف ایک اطاعت کا حکم آیا ہے اور دوسری کا ذکر ہی نہیں آیا. اور وہ کون سی اطاعت؟ صرف اطاعت رسول. 18 آیتیں ایسی ہیں بقایا جن میں صرف اطاعت رسول کا حکم ہے. ان آیتوں میں اطاعت الہی کا لفظ ہی نہیں آیا. اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا لفظ نہیں استعمال کیا, صرف اطاعت رسول کا حکم دیا ہے مفردن بدون ذکر اطاعت اللہ. 18 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے. اللہ نے وہاں اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا. اور پورے قرآن میں الحم سے والناس تک
ایک آیت بھی اس کے برعکس ایسی نہیں جہاں اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو اور رسول کی اطاعت کا ذکر ساتھ نہ ہو. اپنی اطاعت کا حکم تنہا ایک جگہ بھی نہیں دیا، پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں دیا. اپنے محبوب اور رسولوں کی اطاعت کا تنہا اطاعت رسول کا حکم 18 جگہ دیا ہے، اور اپنے محبوب کی اکٹھی اطاعت کا حکم 22 جگہ دیا ہے. یہ ہے شان رسالت، یہ شان رسالت ہے. اب آپ دیکھیے سوال پیدا ہوتا ہے. اب ایکچولی تو ہونا نہیں چاہیے سوال، کیونکہ میں نے تو آیتیں بنائی نہیں، مجھ سے کوئی کیوں سوال کرے. میں تو ایک رپورٹر ہوں، آپ کو رپورٹ دے دی کہ قرآن میں 40 آیتوں کی یہ تقسیم ہے، تو مجھ سے تو سوال بنتا ہی نہیں. سوال تو اس سے بنتا ہے جس نے قرآن اتارا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو. اب جس کو یہ بات ہضم نہ ہو، اچھی نہ لگے، اور طبیعت اس کے اوپر خوش نہ ہو یا فہم کلیئر نہ ہو، وہ اللہ سے پوچھے بھی ایسا کیوں کیا ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے. میں نے تو صرف بتایا، میرا یہ قصور ہے کہ لوگوں کو علم نہیں تھا، میں نے بتا دیا ہے. اور کئی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے مگر بتانے کی جرات نہیں کرتے، گھبراتے ہیں. میں نے آپ تک بات پہنچا دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے. حکمت سمجھاتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ جہاں تک اللہ اور رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے، وہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اس کیس کو الگ رکھ دیتے ہیں. 18 آیتوں کی بات کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر رسولوں کی صرف اطاعت رسول کا ذکر اکیلے آیا ہے، تو اللہ کی اطاعت کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ بنتا ہے، چلو اگر اطاعت رسول کا حکم اور ذکر اکیلے آ گیا اور اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر ساتھ نہیں کیا، تو اسی طرح کہیں ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کی اطاعت کا ذکر آ جاتا، حکم آ جاتا، اور ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہوتا، تو اس طرح کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دو سوال بنتے ہیں، دونوں کا جواب دیتا ہوں. پہلے سوال کا جواب کہ صرف رسول کی اطاعت کا ذکر اور ان 18 آیتوں میں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھ لو، اللہ بڑا ہے، رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ سے چھوٹا ہے. اگر صرف اللہ کی اطاعت کا ذکر آ جائے کیا اور رسول کا ذکر نہ ہو تو رسول نگلیکٹ ہو سکتا ہے، رسول اگنور ہو سکتا ہے. اگنور کرنے والے اگنور کر سکتے ہیں. بڑے کا ذکر آ گیا نا، بڑی ہستی کا ذکر آ گیا، تو اللہ سے چھوٹا رسول تو اس کو اگنور کر سکتے ہیں. لوگ راستہ نکال لیتے کہ چلو اللہ کی اطاعت کر لی، کام ہو گیا، اللہ کی اطاعت کر لی، کام ہو گیا. یہ میں دوسرے سوال کو پہلے ڈیل کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایک آیت بھی ایسی نہیں اتاری جس میں اس کی اطاعت کا ذکر ہو، رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہو. اس لیے کہ کہیں لوگ ایک آیت بھی اگر ان کو مل گئی تو میرے رسول کی اطاعت اور اس کی غلامی کو اگنور کرنے کا راستہ مل جائے گا، انہیں رسول کے دامن سے تعلق توڑنے کا راستہ مل جائے گا، میرے رسول کی دہلیز سے پیچھے ہٹ جانے کا راستہ مل جائے گا، میرے رسول کی عظمت اور حاکمیت سے منہ موڑنے کا راستہ مل جائے گا. ایک آیت بھی مل گئی تو they will open a door. وہ کہیں گے چلو اللہ نے ایک آیت میں کہہ دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو تو ہم اللہ کی مانتے ہیں، بس ٹھیک ہے، تو رسول کے محتاج نہیں رہیں گے. اس لیے اللہ پاک نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا، دروازہ ہی بند کیا کہ میری اکیلی اطاعت تو ہے ہی نہیں، میری اطاعت اکیلی ہے ہی نہیں. تو اب رسول کی اطاعت کا ذکر کیا تو وہاں اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ رسول کی جب اطاعت ہوتی ہے تو وہ رسول اپنی طرف سے حکم نہیں دیتا، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت کہلاتی ہے. جب رسول کی اطاعت ہو گئی تو خود بخود اللہ کی اطاعت ہو گئی. اس سوال کا جواب قرآن کی اس آیت نے دے دیا جو سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے کہ رسول کی اطاعت کا ذکر کیا اور اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. بھائی تمہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ رسول کی اطاعت کا ذکر 18 بار کیا، اپنی اطاعت کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ میری اطاعت خود بخود ہو گئی.
میری اطاعت کا ذکر ساتھ ہو یا نہ ہو یا نہ ہو، رسول کی اطاعت کر لی تو میری اطاعت خود بخود ہو گئی، کہ رسول آن ہز اون کبھی اطاعت کلیم نہیں کرتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کی اطاعت اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ رسول جو حکم دیتا ہے وہ خدا کا حکم کہلاتا ہے، رسول کی منشا خدا کی منشا ہوتی ہے۔ رسول بیعت کرتا ہے تو خدا کہتا ہے میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہو۔ رسول عطا کرتا ہے تو خدا کہتا ہے میں عطا کر رہا ہوں۔ رسول جس سے خوش ہوتا ہے خدا کہتا ہے میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو اگر رسول کی اطاعت ہو گئی تو وہ خود بخود اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ لہذا رسول کے اطاعت ہونے سے اللہ کی اطاعت نگلیکٹ نہیں ہو سکتی، اگنور نہیں ہو سکتی، کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت پیکر ہے، ڈیمونسٹریشن ہے اللہ کی اطاعت کا، مظہر ہے اللہ کی اطاعت کا۔ اس لیے رسول کی اطاعت کی بات کی 18 جگہ، اپنی اطاعت کی بات نہیں کی، چونکہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت خود بخود شامل ہے۔ اور اپنی اطاعت اکیلے اس لیے بیان نہیں کی کہ میری اطاعت اگر اکیلے بیان ہو گئی تو یار لوگ جو تاڑ میں رہتے ہیں اور ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی دروازہ نکلے کہ خدا کے در سے جڑیں اور رسول کو چھوڑ دیں، وہ تو پکڑ لیں گے اسی آیت کو اور سارا قرآن چھوڑ دیں گے، کہیں گے یہ قرآن کا حکم ہے تو ان کے لیے دروازہ کیوں کھولوں اس بدبختی کا۔ اس لیے فرمایا نہیں لوگوں، میری اطاعت کا نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی طریقہ ہے، اگر میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو صرف میرے رسول کی اطاعت کرو۔